آج ہم ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے صدیوں سے طاقت اور توانائی کا سرچشمہ مانا جاتا ہے۔ اس جڑی بوٹی کا نام ہے ہارنی گوٹ ویٹ، جسے سائنسی دنیا میں ایپیڈیم کہا جاتا ہے، اور قدیم چینی طب میں اسے ین یانگ ہو کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ عظیم رب العرش العظیم یشفق یا شافی و کافی آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ ایک نیچروپیتھ کے طور پر میں ہمیشہ ایسی قدرتی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہوں جو انسانی جسم کو قدرتی طور پر توانا اور فعال بنا سکے۔ ہارنی گوٹ ویڈ ایک ایسی ہی نایاب نعمت ہے جس کی دریافت کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چین کے پہاڑی علاقوں میں چرواہوں نے دیکھا کہ ان کی بکریاں ایک خاص بوٹی کھانے کے بعد غیر معمولی طور پر چست اور توانا ہو جاتی ہیں۔ اس مشاہدے کی بنیاد پر اس کا یہ دلچسپ نام پڑا، ہارنی گوٹ ویڈ۔ یہ کوئی عام پودا نہیں بلکہ یہ قدرت کا وہ انمول تحفہ ہے جو آپ کے خون کی گردش کو بہتر بنا کر آپ کے اندرونی نظام کو نئی زندگی دے سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر دوسرا شخص کام کے بوجھ، ذہنی تناؤ اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے تھکن کا شکار رہتا ہے، وہاں ایپی میڈیم آپ کی زندگی میں نئی لہر دوڑانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آج بات کریں گے اس کے بہترین فوائد پر، اس کے فعال اجزاء پر، اس کے طریقہ استعمال اور احتیاطی تدابیر پر، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کون لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور کون نہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو صحت و تندرستی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں۔ ہارنی گوٹ ویٹ کے سائنسی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا سب سے اہم اور طاقتور فعال جز آئی کیرین ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کئی اقسام کے فلیوونوائڈز، فائٹو ایسٹروجنز اور الکلوئڈز وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اس کا سب سے اہم جز آئی کیرین ہے۔ یہ جسم میں نائٹرک آکسائڈ کے اخراج کو بڑھاتا ہے، جس سے خون کی رگیں کھلتی ہیں اور دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ دوسرا اہم جز فائٹو ایسٹروجنز ہے۔ یہ خاص طور پر خواتین میں ہڈیوں کی مضبوطی اور ہارمونز کے توازن کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کے سب سے مشہور فائدے یعنی جنسی صحت، سیکسول ہیلتھ اینڈ لبیڈو پر بات کرتے ہیں۔ ہارنی گوٹ ویٹ کو روایتی طور پر جنسی خواہش کی کمی اور مردانہ کمزوری یعنی اریکٹائل ڈس فنکشن کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی سائنسی وجہ یہ ہے کہ اس میں موجود آئی کیرین جسم میں نائٹرک آکسائڈ کی سطح کو بڑھاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ نائٹرک آکسائڈ خون کی رگوں کو پھیلا دیتا ہے، یعنی ویزولائلیشن کرتا ہے، جس سے مخصوص اعضاء کی طرف خون کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور مردانہ کمزوری کے مسائل میں قدرتی بہتری آتی ہے۔ اس کا دوسرا اہم فائدہ خواتین کے لیے یعنی مینوپازل سمٹمز کی علامات میں ہے، یعنی پوسٹ مینوپازل سنڈروم میں ہے۔ مینوپاز کے بعد خواتین کے جسم میں ایسٹروجن یعنی ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے کئی طبی مسائل جنم لیتے ہیں۔ ہارنی گوٹ ویٹ میں ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جو فائٹو ایسٹروجن کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ قدرتی طور پر ایسٹروجن ہارمون کی نقل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہڈیوں کے بھربھرے پن کو روکنے اور کولیسٹرول کی سطح کو متوازن رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ ہڈیوں کی صحت یعنی بون ہیلتھ سے متعلق ہے۔ کچھ چھوٹی سائنسی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ مینوپاز سے گزرنے والی خواتین میں یہ جڑی بوٹی ہڈیوں کے نقصان کو سست کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ اس کے فعال اجزاء یعنی آسٹیوبلاسٹ یعنی ہڈی بنانے والے خلیات کو متحرک کرتے ہیں، جس سے ہڈیوں کی کثافت برقرار رہتی ہے، اور یہ کیلشیم کی طرح ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ چوتھا بڑا فائدہ دل کی صحت یعنی ہارٹ ہیلتھ کے لیے ہے۔ یہ جڑی بوٹی ایتھروسکلوروسس یعنی رگوں کے سخت ہونے کے عمل کو روکنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس کی سائنسی وجہ یہ ہے کہ یہ رگوں کے اندرونی استر یعنی اینڈوتھیلیم کی سوزش کو کم کرتی ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے، جس سے دل پر دباؤ کم ہوتا ہے اور شریانیں لچکدار رہتی ہیں۔ پانچواں فائدہ اور توانائی اور تھکن یعنی انرجی اینڈ فٹیگ کے حوالے سے ہے۔ ہارنی گوٹ ویٹ کو مارکیٹ میں جسمانی طاقت اور اسٹیمنا بڑھانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ دوران خون بہتر ہونے سے پٹھوں کو زیادہ آکسیجن اور غذائیت ملتی ہے، جس سے جسمانی تھکن کا احساس کم ہوتا ہے اور انسان خود کو زیادہ توانا محسوس کرتا ہے۔ اس کا چھٹا فائدہ دماغی صحت یعنی برین ہیلتھ میں ہے۔ ابتدائی تحقیقات یہ اشارہ دیتی ہیں کہ اس کے نیورو پروٹیکٹیو اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی کیرین دماغ میں آکسیڈیٹیو اسٹریس اور سوزش کو کم کرتا ہے، جو دماغی خلیات یعنی نیورونز کو نقصان پہنچانے سے بچاتا ہے اور بڑھتی عمر کے ساتھ یادداشت کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ ہارنی گوٹ ویٹ کا طریقہ استعمال اور مقدار خوراک کیا ہے؟ مقدار پر بات کرنے سے پہلے اس کے معیار بندی یا اسٹینڈرڈائزیشن سمجھ لیں۔ جب بھی آپ اس کا سپلیمنٹ خریدیں تو لیبل پر آئی کیرین کی مقدار ضرور دیکھیں۔ ایک معیاری سپلیمنٹ میں آئی کیرین کی مقدار 10% سے 20% ہونی چاہیے۔ جہاں تک اس کی خوراک کا تعلق ہے تو یہ آپ کی ضرورت پر منحصر ہے۔ عام طور پر 250 سے 500 ملی گرام کا اسٹینڈرڈائز ایکسٹریکٹ دن میں 1 سے 2 بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے ناشتے یا دوپہر کے کھانے کے بعد لینا بہتر ہے۔ رات کو دیر سے لینے سے نیند میں خلل آ سکتا ہے۔ اگر اسٹینڈرڈائز سپلیمنٹ نہ ملے تو حکیم یا نیچروپیتھ کے مشورے سے اس کا سفوف بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس کے مضر اثرات یعنی سائیڈ ایفیکٹس کا تعلق ہے تو ضرورت سے زیادہ استعمال سے دل کی دھڑکن کا بڑھنا، چکر آنا، پیاس کی شدت یا خشک منہ جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس سے معدے کی خرابی یا الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ اب آخر میں یہ سوال ہے کہ کون لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور کون نہیں۔ تو ایسے لوگ جنہیں جنسی مسائل ہوں، دائمی تھکن یا ہڈیوں کی کمزوری کا شکار ہوں، ان کے لیے یہ مفید ہے، لیکن حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین اس سے مکمل پرہیز کریں۔ وہ لوگ جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا جو خون پتلا کرنے والی ادویات استعمال کر رہے ہیں وہ اسے ہرگز ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ لیں۔ ہارمون سے متعلق حساس امراض جیسے کینسر میں مبتلا افراد بھی اسے استعمال نہ کریں۔ دوسری بات جو خاص طور پر وہ یہ ہے کہ یعنی جب میں کسی جڑی بوٹی کی بات کرتا ہوں تو میں نارملی جو ہے وہ یعنی اسٹینڈرڈائز سپلیمنٹس کی بات کر رہا ہوتا ہوں، اور یہ سپلیمنٹس جو ہیں یہ آپ کو کسی اچھے اسٹور سے یعنی کسی اچھی فارمیسی سے یا اچھے میڈیکل اسٹور سے مل سکتے ہیں۔ تو جب آپ اسٹور پہ جایا کریں تو اسٹور سے آپ جیسے ہارنی گوٹ ویٹ اگر آپ کو لینی ہے تو آپ ہارنی گوٹ ویٹ کے بارے میں بات کریں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ جڑی بوٹیاں اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں بہت سے لوگوں نے سوال کیا یہ کہاں سے ملے گی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو جڑی بوٹیاں نہیں لینی، آپ کو اس کے سپلیمنٹ تلاش کرنا ہے۔ تو اس کا سپلیمنٹ تلاش کریں اور وہ آپ اس کو لیا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے، اور کوشش کیا کریں کہ اچھی یعنی ریپوٹیبل کمپنی کا سپلیمنٹ استعمال کیا کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں تو تھوڑے سے وہ مہنگے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے کوشش کریں جہاں سے آپ کو اچھا سپلیمنٹ ملے، کیونکہ اگر آپ سپلیمنٹ اچھا نہیں ہوگا تو اس کے اثرات بھی جو ہے وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر ہوگا کہ سپلیمنٹ دیکھا کریں اور سپلیمنٹ استعمال کیا کریں۔ تو یہ جناب ہارنی گوٹ ویٹ کے بارے میں کچھ معلومات تھیں جو میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔